میں رائمنڈ میں تھا تو ایک ساتھی نے کہا جی آپ کو ایک آدمی کا گھر دکھانا ہے، آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی، میں اس کو گھر دکھاؤں، آپ نے ایسا گھر کہیں دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ چلے گئے اس کے گھر، آگے کوئی 2-2.5 ایکڑ میں گھر میں اس نے جو بنایا ہوا تھا باغیچہ، واقعی میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ پاکستان میں تو کہیں نہیں دیکھا، باہر دیکھا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ تو وہ ہمیں ساتھ لے کے وہ آدمی چلتا رہا اور دکھاتا رہا، یہ ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، اونچی سی پہاڑی مصنوعی، وہاں کرسیاں تھیں، وہاں بیٹھ کے تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ابھی آپ کے اس گھر کو دیکھ کے مجھے یاد آئی ہے، بڑی پرانی بات ذہن میں آئی۔ کہا جی سنائیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے پچھلے زمانوں میں ایک محل بنایا اور بڑا خوبصورت عالی شان بنایا، پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ بھائی میرا محل دیکھو۔ ساری رعایا اس کا گھر دیکھنے آئی، پھر اس نے کھانا بھی کیا تھا، پھر پوچھا بتاؤ بھائی میرا گھر کیسا ہے، تو سب نے بڑی تعریف کی، بہت اچھا۔ 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ چپ، تو بادشاہ کی نظر پڑی، بھائی یہ نہیں بولے، تو اس نے ان سے پوچھا بھائی تم نہیں بولے ہو، تم بھی تو کچھ بتاؤ کہ یہ کیسا ہے۔ وہ کہنے لگے جی آپ کے گھر کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اس میں 2 بڑے نقص ہیں، 2 بڑے عیب ہیں، وہ اگر نہ ہوں بس پھر تو گلی کوئی نہیں۔ تو لوگ بھی متوجہ ہو گئے، بھئی کون سا 2 عیب ان کو نظر آئے ہیں۔ سونے چاندی سے تو اس نے گھر کو مزین کر دیا، موتیوں ہیروں سے اس نے اس کو روشن کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہیں وہ 2 عیب؟ کہا جی پہلا نقص اور عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا خود مر جائے گا ایک دن، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر اجڑ جائے گا ایک دن، باقی سب ٹھیک۔ کہ پیچھے کی ٹھیک رہ گیا، ہر شاید تو تم مانجا پیچھے ٹھیک کیا رہ گیا، تو ہر شاید تو تم نے رگڑا دے دیا۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ایسا گھر ہے جو اجڑے نہیں اور اس کا مالک مرے نہیں؟ تو ان کا ہے۔ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ یہاں نہیں، اس کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے پھر وہ ملتا ہے، وہ جنت ہے جہاں جانے کے بعد کوئی نہیں مرے گا۔ تو اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح اٹھ کے حکومت کو لات ماری، کہا بھائی مجھے وہ گھر چاہیے جو کبھی نہ اجڑے، میں جا رہا، حکومت چھوڑ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے کہا میں بھی حکومت چھوڑتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا کہ آپ کی حکومت نہیں، آپ کی تو ایک آدمی ہر شے پا لیتا ہے، لیکن اس کا علاج کیا کیا جائے کہ پھر وہ کھو دیتا ہے، تو یہاں کے بے بس ہو گیا نا ہر انسان۔ پھر 1998 میں میں گیا تھا 4 مہینے کے لیے امریکہ جماعت میں، تو میں نے امریکہ کا جو سب سے مالدار آدمی ہے اس کا میں نے مضمون پڑھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے مالدار آدمی بہت پریشان رہتا ہے، اور اس کی پریشانی کی صرف ایک وجہ ہے، وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں اور اب پیچھے موت قریب ہے، زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، میرا اتنا رزق ہے یہ سارا میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا، میں کیا کروں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔